بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، العرفان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مذہبی تقاریر، قرآنی معلومات، احادیث کے عرفان، مجالس، نوحہ، منقبت اور ہر طرح کی مذہبی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم وعلی آلہ بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، مولا کائنات کے فضائل کے باب میں جہاں دوستوں، محبوں اور آپ کے شیوعوں اور پیروکاروں نے اشعار کی شکل میں فضائل و مناقب کے دریا بہائے ہیں، وہیں پر ہمیں ایسے افراد بھی دکھائی دیتے ہیں جو آپ کو امام نہ مانتے ہوئے اس وعدے الہی کے موجب جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، قریب الرحمن ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ ویسے تو دیکھا جائے تو دشمن نمبر 1 کا ہے، اور امیر شام جیسے دشمن علی کا برابر کا معاون اور مددگار ہے عمرو عاص۔ اس قصیدے کے سبب صدور کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ جب معاویہ کو عمرو عاص نے مصر کے خراج اور لگان سے کچھ بھی نہیں بھیجا تو اس نے خط لکھ کے مطالبہ کیا، تو عمرو عاص نے بھی ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھ کر اس کے پاس بھیج دیا، جس میں اپنے سیاہ کارناموں کا اس نے ذکر کیا اور مولا کائنات کے فضائل بیان کیے، اور اس میں واقع غدیر کا بھی تذکرہ کیا، اور معاویہ کو کھلے الفاظ میں دھمکی بھی دی کہ اگر تو اپنے اس مطالبے پر مصر رہا تو جو عمرو عاص علی کے مقابلے میں تجھے لے کر جا سکتا ہے، وہی عمرو عاص کو تیرے مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ قصیدے کے ترجمے کا سلسلہ اس شعر تک پہنچا تھا کہ وَأَلْبَسْتُهَا فِيكَ بَعْدَ الْإِيَاسِ كَلُبْسِ الْخَوَاتِمِ بِالْأَنْمُلِ، کہ میں نے دومۃ الجندب میں تجھے اس طرح سے خلافت کا لباس اور لبادہ اڑا دیا اور پہنا دیا مایوسی کے بعد، کہ جیسے آسانی سے انسان اپنے ہاتھوں میں، اپنی انگلیوں میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ اس کے بعد عمرو عاص کہتا ہے کہ وَرَقَّيْتُكَ الْمِنْبَرَ الْمُشْمَخِرَ بلا حد سیف ولا منسلی، کہ میں نے ہی تجھے بلند و بالا منبر رسول تک پہنچا دیا، منبر رسول پر بیٹھال دیا، بغیر یہ کہ تلوار چلائی جاتی یا بغیر یہ کہ پھر کوئی جنگ چھیڑی جاتی، یعنی بڑی آسانی سے اپنی چال بازی اور مکاری اور دھوکہ دھڑی کے ذریعے میں نے تجھے بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی تیر تلوار کے لا کر منبر رسول پر بٹھا دیا، یعنی گویا خلیفہ بنا دیا۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَرَبِّ الْمُقَامِ وَلَمْ تَكْمُلِ، اگرچہ تو اس کا اہل نہیں تھا، یعنی یہ بھی اعتراف کر رہا ہے عمرو عاص کہ معاویہ کو جس تخت خلافت پر یا تخت حکومت پر بٹھایا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، اور وہ قسم کھاتا ہے، قسم ہے رب مقام کی
کہ تو اصلاً اس کے لائق بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہمارا فیضان تھا تیرے اوپر کہ ہم نے تجھ کو لا کر یہاں پہ بٹھا دیا۔ وصیت جیش نفاق العراق کسیر الجنوب مع الشمالی، اور میں نے عراق کے نفاق کے لشکر کو تیرے ساتھ کر دیا، بالکل ویسے ہی کہ گویا اب تیرے ساتھ جنوب بھی ہے اور تیرے ساتھ شمال بھی ہے، شمال اور جنوب سب تیرے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ اشارہ کیا اس نے انہی افراد کی جانب کہ جو مولا کائنات کے لشکر میں بظاہر تھے لیکن منافق تھے، کیونکہ یہ جو جنگ صفین کا معرکہ جو مولا کائنات کے حق میں تمام ہونے والا تھا اور جنگ مولا کائنات کا لشکر جیتنے والا تھا اور لشکر معاویہ فرار کر گیا تھا اور بھاگ چکا تھا، اس میں جس چیز نے جیتی ہوئی جنگ کو گویا شکست میں بدلا وہ معاویہ کا لشکر نہیں تھا، بلکہ وہ علی علیہ السلام کے لشکر میں منافق صفت سپاہی تھے جو خود معاویہ اور عمرو کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو اس نے اسی بات کی جانب اشارہ کیا کہ وصیت جیش نفاق العراق، عراق کے منافق لشکر کی میں نے سربراہی کی اور اسے تیرے پیچھے لگا دیا۔ وصیت ذکرک فی الخافقین کا سیر الحمیر مع المحملی، اور میں نے تیرے ذکر کو خافقین یعنی دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا، تیرے تذکرے کو، یہ اپنی یہ احسانات گنا رہا ہے امریاس معاویہ کو کہ میں نے تیرے ذکر کو خافقین یعنی دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا، اس طرح سے کہ جیسے کسیر الحمیر مع المحملی، اس طرح سے جس طرح سے گدھا محمل کے ساتھ چل رہا ہو، یعنی عام طور سے گدھے پہ کجاوا نہیں لادا جاتا ہے، یہ کجاوا اونٹ سے مخصوص چیز تھی۔ تو اب یہ کہ خود گدھے کو بھی جو ہے وہ اس قابل بنا دیا کہ اب وہ کجاوے کے لائق بن گیا۔ اس کے بعد بہت اہم اعتراف اور تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَجَهْلُكَ بِي يَبْنَ عَاقِلَةِ الْقُبُودِ لَآدَمُ مَا أَبْتَلِي، تیرا مجھ سے نادانی کا اظہار کرنا اور یہ کہ تو مجھ کو نہیں پہچان پایا، اے جگر خارا کے بیٹے تو مجھے نہیں پہچان پایا، یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی تو مجھ کو یعنی عمرو کو کی معرفت حاصل نہ کر سکا۔ اگر کوئی پوچھے کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی ہے کہ مجھ کو معاویہ نہیں جان رہا ہے۔ تو یہ گویا نادانی کا اظہار اگر معاویہ کر رہا ہے اور وہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے ان چیزوں کا جو وہ نہیں دینا چاہتا ہے تو گویا اسے نہیں جانتا۔ آگے کہتا ہے وَلَوْلَا مُعَاذَرَتِي لَمْ تُطَعْ وَلَوْلَا وُجُودِيَ لَمْ تُقْبَلَ، اگر میری مدد نہ ہوتی، اگر میری نصرت نہ ہوتی، اگر میں تیری مدد نہ کرتا تو پھر اصلاً تیری اطاعت نہ ہوتی، لوگ تیری فرما برداری نہ کرتے، اور اگر میں نہ ہوتا تو لوگ تجھے قبول بھی نہ کرتے۔ تو گویا تیری اطاعت اور تیری مقبولیت صرف اور صرف میری وجہ سے ہے اور میری مدد کے ذریعے ہے۔ اے معاویہ جو تو اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے، اگر میں اور میری مدد نہ ہوتی تو نہ لوگ تجھے قبول کرتے اور نہ ہی تیری اطاعت کرتے۔ وَلَوْلَا كُنْتَ كَمِثْلِ النِّسَاءِ تُخَافُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَنْزِلِ، اور اے معاویہ یاد رکھ کہ اگر میں نہ ہوتا تو عورتوں کے مانند ہوتا کہ پھر انہیں گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہ ہوتی، گھر میں بیٹھے رہتے۔ تو یہ نہایت درجہ
اب یہ کہہ لیا جائے کہ معاویہ کے لیے بے عزتی کا سبب ہے کہ ایک وہ گویا اپنے آپ کو مرد سمجھ رہا ہے، مرد میدان، اور معاویہ کو گھر میں بیٹھی ہوئی اجلا نشین عورتوں کے مانند سمجھتا ہے کہ لولا یا کنتا کمثل النساء، کہ اگر میں نہ ہوتا تو عورتوں کے مانند ہوتا، تو آپ الخروج من المنزل، اور پھر گھر سے باہر بھی نہیں نکل پاتا۔ نصرناک من جہلنا یا ابن ہند علی النبع الآدم الافضلی، اور اے معاویہ ہم نے جو تیری مدد کی ہے ہماری جہالت و نادانی کے بنا پہ، ہم جاہل تھے، نادان تھے، ہیں اور رہیں گے، اس لیے ہم تیری مدد کر رہے ہیں اے ہند کے فرزند۔ کس کے مقابلے میں تیری مدد کر رہے ہیں؟ نبع عظیم کے مقابلے میں، جو سب سے افضل ہے، یعنی مولا کائنات کے مقابلے میں ہم تیری مدد جو کر رہے ہیں وہ ہماری جہالت و نادانی کی بنا پہ ہے۔ وَحَيْثُ رَفَعْنَاكَ فَوْقَ الرُّؤُوسِ نَزَلْنَا إِلَىٰ أَسْفَلِ الْأَسْفَلِينَ، اور اے معاویہ ہم نے تجھے لوگوں کے سروں پہ بٹھا دیا ہے۔ وَحَيْثُ رَفَعْنَاكَ، اے معاویہ چونکہ ہم نے لوگوں کے سروں پہ تجھے مسلط کر دیا ہے، بٹھا دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نزلنا الی اسفل الاسفلین، کہ ہم لوگ خود جو ہے وہ تہ میں پہنچ گئے ایک دم۔ جو نااہل تھا اس کو سر پہ بیٹھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اور نااہل ہوگا وہ اور نیچے اور اسفل الاسفلین میں چلا جائے گا۔ جی یہ حصہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد غدیر کے سلسلے میں اس کے چند اشعار ہیں جن کو انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔